باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے قرولس عثمان کی قسط نمبر 174 کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگر 174 کے بارے میں بات کی جائے تو عثمان اور بالا خاتون پر جنگل میں حملہ ہوتا ہے اور دوسری طرف بیان سردار جن کو لوکاس اور اس کے کمانڈر شہید کر دیتے ہیں، اور جنگل میں دوسری طرف صوفیہ بالا خاتون پر حملہ کر دیتی ہیں اور عثمان صوفیہ کے قلعے کے سامنے اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور بالا خاتون بھی بھیس بدل کر صوفیہ کے قلعے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس قلعے کو فتح کر لیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس قلعے میں بہت زیادہ غلطیاں کی۔ ایک غلطی یہ ہے کہ صوفیہ کے قلعے میں عثمان کا پرچم فتح کرنے سے پہلے ہی لگا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اورحان بے اپنی والدہ کو بچانے کے لیے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ قلعے کے اندر بالا خاتون کی ملاقات اس کی بیٹی حلیمہ سے ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھتی ہے، اور عثمان بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر قلعے کی فتح کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ عثمان صاحب ایک خواب بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر صوفیہ فاطمہ کو شہید کر دیتی ہیں، لیکن وہ ایک خواب ہی ہوتا ہے۔ جب عثمان قلعے کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں تو اوپر سے ایک تیر ان کے سینے میں لگ جاتا ہے، جس سے اورحان سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ تیر اس کی اپنی بیٹی حلیمہ جس کو صوفیہ نے پالا تھا وہ ہی مارتی ہے، اور ادھر جنگل میں آگ لگ جاتی ہے جہاں پر بالا خاتون پر بہت زیادہ لوگ حملہ کر دیتے ہیں جو صوفیہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اس قسط کی بات کریں تو اس قسط میں بوران بے اور زہرکتائی بے کے درمیان کچھ جملوں کا تبادلہ بھی ہوگا، اور وہ ایک دوسرے پر برہم بھی ہوں گے۔ ادھر البائے جو کہ عثمان کا بہت ہی طاقتور سپاہی ہے، وہ کراسی بے کے ساتھی کو پکڑ لیتا ہے۔ یاد رہے البائے وہی شخص ہے جو صوفیہ سے عثمان کی بیٹی فاطمہ کو چھڑاتا ہے۔ دوستو، لوکاس کو جب پتہ چلتا ہے کہ البائے اس کے قلعے میں غداری کر رہا ہے تو وہ اسے جنگل میں پکڑ لیتا ہے، لیکن البائے اس سے بچ کر بھاگ جاتا ہے۔ ادھر تھوڑی ہی دیر کے بعد جہاں پر صوفیہ اور بالا کی آمنا سامنا ہوتا ہے، عثمان کا بھی آ جاتا ہے، اور البائے کے پیچھے کچھ سپاہی بھی لگتے ہیں، لیکن البائے بہت زیادہ زخمی ہوتا ہے، لیکن وہ عثمان صاحب کے پاس معلومات لے کر آخرکار پہنچ ہی جاتا ہے۔ یاد رہے البائے عثمان کے چچا سمرتکین کے بیٹے یعنی اس کے بھائی ہیں، لیکن یہ راز کسی کو اس کی بیٹی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ ادھر البائے کی بیٹی عثمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ البائے ہی ہیں جو فاطمہ خاتون کو صوفیہ کے قلعے سے چھڑا کر لے جائیں گے، اور البائے ایک بہت زیادہ طاقتور سپاہی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یاد رہے البائے نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور البائے اپنے کلاڑے کی
مہارت سے بہت زیادہ جانے جاتے ہیں۔ توران کی طرح البائی کو بھی کلہاڑے کا رول دیا گیا ہے۔ تو دوستو ادھر حلیمہ اور فاطمہ کی آمنا سامنا ہوتا ہے اور حلیمہ اپنے کلے میں صوفیہ کے سامنے یہ عہد کرتی ہیں کہ میں عثمان یعنی اس کے ماں باپ کے قاتلوں کو نیست و نابود کر دوں گی، لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے والدین عثمان اور بالا خاتون ہیں، کیونکہ صوفیہ نے اسے ایسی تربیت دی ہے کہ وہ ایک جنگجو کے طور پر عثمان کا خاتمہ کر سکے۔ جب عثمان قلعے میں موجود ہوتے تو اس کو ایک تیر لگتا ہے، جس سے بوران بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادھر بالا خاتون کو بھی دکھایا جائے گا جہاں پر حلیمہ اس کو خنجر مارنے کی کوشش کریں گی، لیکن وہ بچ جائیں گی، وہ خنجر نہیں ماریں گی، اور حلیمہ خاتون بھی ایک خواب دیکھیں گی جس میں اس کو اس کی ماں یعنی بالا خاتون نظر آئیں گی۔ یہ سب کہانی اس کو بتائے گی کہ اس کی اصل ماں بالا خاتون ہیں۔ دوستو اس میں وہ سین بھی دکھایا جائے گا جہاں بالا خاتون کی بیٹی جب وہ اس کو سمندر کے کنارے چھوڑ کر جاتی ہیں تو وہ اسے تلاش کرتی ہیں، لیکن وہ اسے نہیں ملتی، کیونکہ اس کو تو صوفیہ لے جاتی ہیں اور اس کو بالا خوب تلاش کرتی ہے، لیکن وہ اسے نہیں ملتی۔ دوستو اگر ہم اس قصے کے اینڈ کی بات کریں تو اس میں عثمان بے اور کراسی آمنے سامنے ہوں گے۔ ادھر کراسی جو بیگم خاتون کو پکڑ لے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ بیگم خاتون اس کے ساتھ غداری کر رہی ہے۔ تو دوستو یہ قسط بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ اس قسط میں 2 بڑے قلعوں کی فتح دکھائی گئی ہے۔